السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ دعا ہے۔ تو دعا کے حوالے سے ہم 35 نکات جو ہے وہ بیان انشاءاللہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ ان الدعاء هو العبادہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کریمہ تلاوت کی کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے، جو مجھے پکارے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ تکبر میں آ کر میری عبادت جن کی دعا سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو دعا کی فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے دعا کو عبادت کہا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ کریمہ ہے، فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھیں کہ اللہ دور ہے یا نزدیک تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ یہ دو آیات ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیسے کیا جائے، نبی علیہ السلام سے دعا کیسے کی جائے، جبکہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیسے کریں۔ دیکھیں نا، الٹ زمانہ آ گیا، یعنی کہ الٹ عقل ہو گئی کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کیا کہ اللہ سے دعا سوال کیسے کریں، اور آج یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیسے کریں۔ پھر دوسری بات، دوسرا پوائنٹ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو، سورہ المومن، اور میں فرمایا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک بندہ ہے، وہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے پیسے دو، وہ دے یا نہ دے اس کی مرضی، لیکن اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ رات کو آنا میں تمہیں دوں گا تو آپ بڑے چوڑے ہو کر جاتے ہیں، بڑے اعتماد کے ساتھ جاتے ہیں، بڑے یقین کے ساتھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے خود ہی تو کہا کہ آؤ وہ تو میں تعاون کروں گا، اور پورے یقین کے ساتھ آپ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا تم مجھ سے کرو، میں تمہاری دعا کو جو ہے فرمایا قبول کروں گا۔ تیسرا پوائنٹ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب سوال کریں اے نبی علیہ السلام آپ سے میرے متعلق کہ میں قریب ہوں یا دور، معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو پہچاننا ہے، تو وہ صرف
اور صرف نبی کی زبان ہے، نبی سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ کی پہچان کیا ہے۔ نہ بکرات سے ہم پوچھیں گے، نہ سکرات سے ہم پوچھیں گے، نہ ہم افلاطون سے ہم پوچھیں گے، اور نہ ہی کائنات پر غور و فکر۔ یہ ثانوی حیثیت ہے، پہلی پہچان اللہ تعالیٰ کی نبی کی زبان ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے آ کر اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی۔ چوتھی بات بھائیو، کائنات پر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مجمل جو ہے نا تعارف ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ نبی کی زبان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ دیکھیے نا کہ اللہ کن باتوں پر ناراض ہوتا ہے، کن باتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہیں وہ نبی کی زبان سے جو ہے اس کا اظہار ہوگا کہ زکوٰۃ کتنے فیصد ہے، اب 2.5%۔ اب پوری دنیا کے عقل مند غور و فکر کرتے نے، ان کی عقل اس بات کو پا ہی نہیں سکتی کہ زکوٰۃ 2.5% کیوں ہے، اور مغرب کی 3 رکعات کیوں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک راضی ہوتے ہیں کس بات پر کہ 2.5% زکوٰۃ دینے پر اور مغرب کی 3 رکعات پر۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ صرف اور صرف نبی کی زبان سے۔ پانچویں بات جی، چوتھی اور پانچویں بات کہ فرمایا کہ انہیں کہہ دیجیے فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں۔ اب بڑی اہم بات ہے، نقطہ یہ ہے کہ اللہ کس وقت بندے کے قریب ہوتے ہیں۔ سوال آج یہ نہیں ہے کہ اللہ ہمارے قریب ہے کہ نہیں، آج اہم سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں کہ نہیں۔ جو بندہ عمل صالح سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہے، جو گناہ کی حالت میں ہے وہ اللہ سے دور ہے، اور جو نیک اعمال کر رہا ہے، مسجد میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور جو بندہ گناہ کی حالت میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ یعنی کہ آج سوال یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارے قریب ہے کہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں کہ نہیں۔ اور چھٹی بات کہ یہ ہے کہ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ نبوت والے زمانے میں اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ آج بندہ کروڑوں مرتبہ دعا کرے، حلال حرام نہیں ہو سکتا، حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ نبوت گئی اور ناسخ اور منسوخ بھی ختم ہو گیا، لیکن جب نبوت ہو، نبی کی زبان سے نبی دعا کرے تو بھائیو قبلہ بدل جاتا ہے، ناسخ اور منسوخ ہو جاتا ہے۔ بھائیو شراب حرام ہو جاتی ہے، پہلے حلال تھی، جب نبی نے کہا تو بھائیو شراب جو ہے وہ حرام ہو گئی۔ تو حلال و حرام جو ہے وہ نبوت والے زمانے میں ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام نے بھائیو یہ جانا جو ہے وہ حرام قرار دیا، یعنی کہ پہلے بیویوں کے پاس جانا حرام تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو بھائیو بیویوں کے پاس جانا وہ حلال ٹھہرا دیا گیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور عبادی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے صحابہ اکرام کو اپنے بندے کا ہے، صحابہ اکرام کو اپنے بندے کا ہے۔ تو میں کہوں عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کوئی شان والی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک فرمائے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ بڑی فخر والی شان والی بات ہے۔ پھر بھائیو چھٹی بات ہی لے لیں یا اس کا پوائنٹ لے لیں کہ دعا عبادت ہے، الدعا هو العبادہ، بلکہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو دعا کو عبادت سمجھ کے بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ دیکھیے نا، بندے کو وہ چیز ملے نہ ملے، وہ سمجھے کہ میں دعا کر رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ جیسے ایک مجاہد جب جہاد کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو، اور اگر اسے مال غنیمت ملے تو یہ اضافی چیز ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے ضرور اللہ تعالیٰ اس کی چیز مطلوبہ دے گا، لیکن بھائیو جب بندہ دعا کو عبادت سمجھ کے کرے گا تو اسے پتہ ہے کہ بھئی وہ چیز ملے یا نہ ملے اللہ کی عبادت تو میں کر رہا۔ ساتویں بات
اور بھائیو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دعا مانگنا فرض ہے، دعا مانگنا نفل ہے، دعا مانگنا سنت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دعا مانگنا فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّهُ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا فرض ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم سورہ فاتحہ میں یہ بات کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اور حدیث آ گئی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتے ہیں۔ تو بھائیو غصے سے بچنا بھی تو فرض ہے۔ اور پھر دیکھیے دعائے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ مجھ سے دعا نہیں کرتے تو وہ تکبر کرتے ہیں، تو تکبر سے بچنا بھی فرض ہے۔ تو جب تکبر سے بچنا فرض ہے تو معلوم ہوا کہ دعا کرنی فرض ہے۔ آٹھویں بات، بھائیو یہ دعا جو ہے نا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی نعمتوں کو گنوایا، فرمایا کہ تم ہی دعا نہیں مانگ رہے، آسمان میں بھی جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے۔ وہ کیا دعا کر رہی ہے؟ وہ مومنین کے لیے استغفار کر رہی ہے، وہ رحمت کی دعائیں کر رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑی ایسی نعمت ہے کہ جو بھی مخلوق ہے زمین اور آسمانوں میں، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ اور بھائیو اسی طرح نویں بات، قرآن مجید کا آغاز بھی دعا سے ہے، آخری کلام الہی یعنی کہ سورہ فاتحہ یہ دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ دعا ہے، اور اس کا اختتام بھی دعا پر ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بھائیو یہ دعا ہی تو ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کا آغاز بھی دعا سے، قرآن مجید کی انتہا بھی دعا کے ساتھ۔ اور میدان محشر میں بھائیو، بلکہ اس دنیا میں سب سے پہلی جو عبادت ہوئی اور میدان محشر میں جو سب سے پہلی عبادت ہوگی وہ دعا ہی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو انہوں نے آ کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اور بھائیو یہ ربنا ظلمنا انفسنا کہنا یہ دعا ہی تو ہے۔ اور جب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمایا میں اس دنیا کے مطابق 7 دن سجدے میں گرا رہوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک اٹھائیے، جو مانگی آپ کو دیا جائے گا۔ معلوم ہوا اس دنیا میں جو سب سے پہلی عبادت ہوئی وہ دعا ہے، میدان محشر میں بھی جو سب سے پہلی دعا عبادت ہوگی وہ دعا ہی کی ہوگی۔ اور حتیٰ کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یعنی کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں دعا ہوں کن کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ معلوم ہوا یہ دعا کی اہمیت ہے۔ بھائیو دعا جو ہے نا کسی بھی طور پر رائے گا اور ضائع نہیں جاتی۔ دعا کہ جو ہے نا وہ 3 فائدے ہیں، یعنی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، حدیث میں آتا ہے
اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے مطابق جو خواہش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ یہاں تو اس کو پورا کر دیتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ دعا آخرت میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے برابر کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سن کر عرض کیا تب تو ہم کثرت سے دعا کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکثر، اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، جتنی تم زیادہ دعا کرو گے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے مقابلے میں تمہاری دعائوں کی کثرت چھوٹی ہے۔ تو اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دعا کو لازماً قبول فرماتے ہیں، اس لیے دعا عبادت بھی ہے اور فائدے سے جو ہے نا وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ 13ویں بات جی، دعا فوراً بھی قبول ہو سکتی ہے اور لیٹ بھی۔ فوراً قبول ہونے کی مثال ہے وہ غار کے پتھر، یعنی کہ غار میں پتھر آ گیا، تینوں نے بڑا زور لگایا، وہ پتھر اپنی جگہ نہیں ہٹا، لیکن جب اس ایک اللہ نے تینوں نے اپنی اپنی جگہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فوراً دعا کو قبول کرتے ہوئے پتھر کو ہٹا دیا۔ جی تو دعا فوراً بھی قبول ہو سکتی ہے، اور اگر حکمت ہو تو لیٹ بھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کے بارے میں دعا کی تو وہ دعا جو ہے وہ جا کر 3000 سال بعد وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ 14ویں بات جی، ہمارے ہاں یہ ہے جی گنہگار کی اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں اور نیکوکار کی موڑتا نہیں۔ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ گنہگار کی نہیں سنتا۔ دیکھیے نا شیطان سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر آیت مبارکہ کریمہ 38 میں فرمایا، اس نے کہا ربی قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تیری دعا قبول ہے، تجھے قیامت تک کی وقت معلوم کی تجھے مہلت ہے۔ تو جب ابلیس جیسے گنہگار کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر سکتے ہیں تو ہمارے جیسے گنہگار کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کیوں نہیں کر سکتے؟ 15ویں بات جی، یہ جب مشرکین اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ یہ جب سمندر کا سفر کرتے ہیں کافر ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، لیکن جب طوفانوں میں ان کی کشتی آتی ہے تو پھر خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو طوفانوں سے نجات دے کر خشکی میں لے آتے ہیں، پھر یہ شرک کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ مشرکین کی دعا قبول کر سکتے ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ 16ویں بات جی، ہم نے پیچھے کیا الدعاء هو العبادہ کہا نا کہ دعا عبادت ہے، تو جب بندہ عبادت کرے گنہگار رہتا ہی نہیں، یعنی کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہو گنہگار نہیں ہوتا، روزہ میں بندہ گنہگار نہیں ہوتا، تو جب بندہ اللہ کو پکارے بے شک وہ گنہگار ہے، لیکن بھائیو جب وہ دعا کرے دعا عبادت ہے، عبادت کرنے والا گنہگار رہتا ہی نہیں ہے۔ 17ویں بات جی، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں کرتے، بالکل مسئلہ ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ حالت سفر میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ فرمایا تمہارا کھانا حرام، تمہارا پینا حرام، تمہاری سواری حرام، میں تمہاری دعا کیسے قبول کروں؟ بھائیو پٹرول کے ساتھ گاڑی چلتی ہے، پانی کے ساتھ گاڑی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کہا ہے کہ اے رسولو تم جو ہے رزق حلال کماؤ۔ اگر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے کہ میری دعا قبول ہوا کرے، آپ نے فرمایا رزق حلال کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ تو دعا کی قبولیت اگر رزق حلال بندہ کھائے تو بھائیو دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بہٹ کر عجیب بات میں آپ کو بیان کروں، حرام کھانے والے کی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ کب؟
جب وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو مجھے حرام سے بچا. جب وہ کہتا ہے، ایک بندہ مومن کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے حرام سے بچا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک یہ دعا قبول نہیں کریں گے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو مجھے حلال وافر رزق عطا فرما اور حرام جو ہے وہ رزق سے محفوظ فرما. تو معلوم کیا ہوا، جو بندہ حرام سے بچنے کے لیے، حرام کہاں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے حرام سے بچنے کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری طرف چل کر آئے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. اور اب یہ کہنا کہ نیک لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، 18ویں بات یہ بھی ٹھیک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کو، اس عبداللہ بن ابی کو معاف نہیں کریں گے. ہمارے ہاں وہ شعر بڑا مشہور ہے کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب دیکھیں یہ اللہ نے پکڑا ہے، اب نبی علیہ السلام چھڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. تو معلوم ہوا کہ یہ شعر ہی غلط ہے. یہ ٹھیک ہے بات کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، نیکوکاروں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے والے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ ربی شقیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ جب بھی میں نے تجھے پکارا، جب بھی میں نے تم سے دعا کی تو اے اللہ تو نے مجھ کو جو ہے نا کبھی بھی محروم نہیں کیا، تو تو مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، فرمایا کہ اے نوح وہ تیرے اہل ہی میں سے نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے مشرک کے لیے جنت کو حرام جو ہے وہ ٹھہرا دیا ہے. تو معلوم کیا ہوا بھائیو، 17واں 18واں نقطہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اگر اس کا حکم نہ ہو، اس کی حکمتوں کا تقاضا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو دعا کرنے سے یا تو روک دیتے ہیں یا دعا قبول ہی نہیں کرتے. اور اس 19ویں بات بھائیو یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب بھی اپنانے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بندہ دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے رزق دے اور دکان پر جائے نہ. ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے اولاد دے. ایک بندہ قریب سے گزرا، اس نے کہا دعا کیوں اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ کہتا بس نہیں ہو رہی. کہتا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا میں نے شادی نہیں کی. اب بندہ پوچھے شادی کرو گے تو اولاد ہوگی، شادی کے بغیر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ شادی سبب ہے اولاد کا. تو ایک بندہ شادی کروائے نا اور کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. اسی طرح ظاہری اسباب استعمال کرے اور دوائی کھائے، پھر اللہ تعالیٰ سے شفا کی تمنا کرے، اچھی غذا کھائے، پھر اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھے شفا دے. ایک بندہ دوائی کھائے نا اور کہے جی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روٹی کھائے نا کہ اللہ میری بھوک مٹا دے، پانی پیے نا کہ اللہ میری پیاس مٹا دے. بھائیو گرمی سردی سے بچنے کے لیے لباس جو ہے وہ پہنے نا اور کہے کہ اللہ تو میری سردی گرمی سے مجھے محفوظ فرما، ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ باندھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. معلوم ہوا کہ دعا کے ساتھ ساتھ ظاہری اسباب بھی استعمال کرنے ہوں گے، تدبیر اور تقدیر دونوں پر جو ہے وہ نظر رکھنی ہوگی. پھر اسی طرح 22ویں بات یہ ہے کہ بھائیو ظاہری اسباب ضرور استعمال کرے، لیکن ظاہری اسباب کے مقابلے میں دعا زیادہ طاقتور ہے. اس کی کیا دلیل ہے بھائیو؟ اس کی دلیل 22واں پوائنٹ یہ ہے کہ دعا وہاں بھی کام آتی ہے جہاں پر ظاہری اسباب فیل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ بارش نہیں ہو رہی. اب جب بارش نہیں ہو رہی
تو آپ کے پاس ظاہری سبب کیا ہے کہ آپ بارش برسا سکیں فطرتی قدرتن، لیکن ایک دعا ایک ایسا سبب ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ اور اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ارذل العمر یعنی کہ محتاجگی سے بچا، مجھ پر بڑھاپا آ گیا، میں محتاج ہو گیا، میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے وہ محتاج بنوں اور میں لوگوں پر بوجھ بنوں۔ اب دعا کے علاوہ کیا سہارا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت والی عافیت والی حالت میں اس کو دنیا سے لے جائے اور اپنے ورثاء پر بوجھ نہ بنے۔ اور اسی طرح بری موت سے بچنا چاہتا ہے تو بری موت سے بچنے کے لیے دعا کے علاوہ اس کے پاس کیا سہارا ہے؟ اور اہم سب سے بڑی دلیل کہ جہاں پر اسباب ظاہر ناکام ہو جائے ادھر دعا کام آتی ہے۔ بھائیو غار والے پتھر والوں نے تینوں نے بڑا زور لگایا کہ بھی وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن پتھر نہ ہٹا۔ تو یہ تھے ظاہری اسباب، لیکن جب دعا کی تو دعا کی اتنی طاقت ہے کہ وہ پتھر ہٹ گیا۔ معلوم ہوا ظاہری اسباب سے زیادہ دعا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ تیئیسویں بات بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اب اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری دعاؤں پر نہیں چھوڑا، بلکہ خود ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کا بندوبست فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے وہ نعمتیں ہمیں وہ دی ہیں زیادہ جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں ان نعمتوں کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بغیر دعاؤں کے وہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور غور کر کے دیکھ لیں وہ نعمتیں جو ہم دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں وہ کم ہیں، اور وہ نعمتیں جو ہمیں بغیر دعا کے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ زیادہ ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی، اللہ نے ہمیں کان دیے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی۔ تو اشارہ ہے، حکمت ہے، سبق ہے کہ اے میرے بندے، جب میں بغیر مانگے تمہیں یہ نعمتیں دے سکتا ہوں تو دعا سے میں تمہیں نعمتیں کیوں نہیں دوں گا؟ ہاں جی، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات بھائی، نبوت بغیر دعا کے ملتی ہے۔ نبوت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور وہ چاہت پر نہیں رکھی، دعا پر نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، اور اس کی خواہش بھی نہیں ہوتی، تمنا بھی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیغمبری عطا کر دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام دعا مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یحییٰ دیتے ہیں۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے عیسیٰ عطا کرتے ہیں، تو عیسیٰ کی درجہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ سے زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک دعا کے بغیر جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کی حکمتوں کے تقاضوں کے مطابق ان کی فضیلت بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے 23ویں، یہ بھائی عام طور پر ادھر سے کان سے سن کر نکال نہ دے۔ 24ویں بات، ناممکن کی دعا کرنا منع ہے یا حرام کی۔ مثلا یا اللہ مجھے نبی بنا دے۔ اب دیکھیں نا، نبی علیہ السلام تو آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دعا کرنی حرام ہے، یا یہ دعا کرے کہ یا اللہ شراب حلال ہو جائے۔ اب شراب حرام ہے، اب شراب جب حرام ہے تو بندہ یہ دعا نہیں کر سکتا کہ اللہ یہ شراب جو ہے وہ حلال کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ نے یہ قانون پاس کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ یا اللہ دعا کرے اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے دنیا میں، اب یہ ہمیشہ کی زندگی دنیا میں نہیں ملنی بھائیو۔ اسی طرح یہ کہنا کہ بھی یا اللہ مجھے موت نہ آئے، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح شہید دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ وہی بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ بعض کا نیکوکاروں کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ جب شہید سے بڑھ کر نیک کون ہوگا بھائیو؟ اس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، لیکن فرمایا کہ میرا قانون ہے کہ دنیا میں ایک بار کسی کو بھیج کر بلا لوں پھر دوبارہ میں اس کو نہیں بھیجتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک
شہید کی دعا کو قبول نہیں کرتے کیونکہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، تو اس لیے میں نے کہا ناممکن اور حرام چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی دعا قبول نہیں، یہ لڑیں گے۔ 25واں نقطہ جی، ہمارے ہاں یہ بھی بڑا اہم سبق ہے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نیک سے دعا کراؤ بڑے سے، چھوٹے سے نہیں۔ بھائیو یہ الٹ بھی ثابت ہے، الٹ کیسے کہ چھوٹا بڑے کے لیے دعا کرے، مرید اپنے استاد کے لیے، شاگرد اپنے استاد کے لیے دعا کرے، اس کے کئی دلائل ہے۔ پہلی دلیل ترمذی میں روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے چلے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کہاں اور حضرت عمر کہاں، لیکن حضرت نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، گویا ہم چھوٹے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعاؤں میں یاد رکھے۔ دوسری دلیل مسلم شریف کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ویس کرنی آئیں گے تو تم نے ان کو دعا کا کہنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ ویس کرنی آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو دعا کا کہا، حالانکہ عمر کی کتنی شان ہے لیکن اویس کرنی کو دعا کا کہہ رہے ہیں۔ بھائیو اس سے بھی بڑھ کر حکم ہے کہ بیٹا باپ کے لیے دعا کرے، دعا باپ گویا پیر ہے اور بیٹا مرید ہے، لیکن دعا کیا کر رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے میری پرورش کی۔ اور بھائیو چوتھی دلیل یہ ہے کہ زندوں کو حکم ہے کہ فوت شدگان کے لیے دعا کریں۔ فوت شدگان میں تو بھائیو صحابہ کرام بھی آتے ہیں، بھائیو فوت شدگان میں تو بڑے بڑے اولیاء اللہ آتے ہیں۔ اب یہ چھوٹا ہے، مرید ہے، لیکن یہ دعا کر رہا ہے کن کے لیے؟ اپنے بڑوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے۔ اب اس کا درجہ چھوٹا ہے لیکن یہ اپنے بڑے کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اس سے بھی بڑھ کر دلیل، یعنی کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ پیر مرید کے لیے دعا کرے، اب مرید پیر کے لیے دعا کر رہا ہے، کیسے؟ بھائیو یہ درود شریف، یہ درود شریف کیا ہے؟ یہ ایک امتی کا تحفہ ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ مرید تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی چھوٹی چیز امتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں یہ جو ہے نا مسلمان، ایک مومن، ایک امتی درود شریف کا ہدیہ اور تحفہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ 5 دلیلوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائیو چھوٹا بھی اپنے بڑوں کے لیے دعا کرے۔ 26ویں بات جی، بھائیو ہر عبادت کا ٹائم مقرر ہے، کہ حج کا ٹائم مقرر ہے، ہم حج اب نہیں کر سکتے، رمضان المبارک کے روزے رمضان میں فرض ہے، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے، ظہر کی نماز ہم فجر کے وقت نہیں پڑھ سکتے، ظہر کے وقت ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کا ٹائم نہیں ہوا۔ لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے 24 گھنٹوں میں، یہ ایسی عبادت ہے اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں، صبح مانگو، شام مانگو، کسی بھی لمحے مانگو، اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہی کھلے ہیں۔ 27ویں بات جی، ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم وسیلے کے قائل نہیں، دعا میں وسیلہ نہیں مانگتے۔ بھائیو ہم دعا میں وسیلے کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسماء الحسنہ وسیلہ ہے، درود شریف وسیلہ ہے، اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وسیلہ ہے۔ جو بندہ اس طرح دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں وسیلے 2 ہیں، ایک جائز وسیلہ ہے، ایک ناجائز وسیلہ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے اے اللہ تجارت، ہاں جی تجارت کرتا ہے، یہ جائز وسیلہ ہے رزق کا، اور ایک چوری کرتا ہے، یہ ناجائز وسیلہ ہے رزق کا۔ ایک آدمی جو ہے وہ جو ہے نا جادو ٹونے سے اپنی شادی کروانا چاہتا ہے، یہ ناجائز وسیلہ ہے، اور ایک بندہ نکاح کے ساتھ جائز طریقے سے یہ کام کرنا چاہتا ہے، بھائیو یہ جائز وسیلہ ہے۔
اور 28ویں بات، اللہ تعالیٰ نے نا کسی کو بتاتے نہیں ہیں امتی کو کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگے، زیادہ سے زیادہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے لیلۃ القدر ایک ہی رات ہوتی ہے 5 طاق راتوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس لیلۃ القدر کی رات کو خفیہ رکھا تاکہ بندہ 5 راتوں اللہ کی عبادت کرے۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ میری دعا کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ خفیہ رکھتے ہیں تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے دعا مانگے۔ ہاں جب اس کی ظاہری شکل آ جائے تو پھر سمجھ لے دعا قبول ہو گئی۔ 29ویں بات جی، بعض لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالات کی خبر ہے تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری خبر ہے تو روٹی کھانے کی کیا ضرورت ہے، نہ کھاؤ روٹی۔ بھائیو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائیں۔ بھائیو جب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بھائیو ہماری پھر اس گر گڑانے کو پسند فرماتے ہیں۔ 30ویں بات جی، ہم بھائیو دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں، کیا مطلب؟ بھائیو دعا پڑھیں مانگے بھی، مثلا ایک تصور ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ وظیفہ پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں۔ 31ویں بات، اللہ تعالیٰ کو پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے یا اللہ دینا تو دے، نہیں دینا تو نہ دے، یہ تو بے پرواہی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، دعا جائز ہو، حلال ہو، حرام کی نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو، بھائیو اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ مانگے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مجھے لازماً یقیناً یہ چیز عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ بڑا گندا بال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بھروسے پر قسم کھا لیتے ہیں کہ اللہ یہ کام کر، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے یقین، یعنی کہ دعا مانگنی ہے تو پورے یقین کے ساتھ مانگنی ہے۔ 32واں پوائنٹ بھائیو، بات یہ ہے کہ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ پریشانی میں، غم بھائی جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا جب انسان کو تکلیف چھوتی ہے، کھڑے بھی مجھے یاد کرتا ہے، بیٹھے بھی مجھے یاد کرتا ہے، لیٹے بھی مجھے یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے کہ اللہ تم اسے یہ پریشانی دور کر دے، میں بڑا نیک ہو جاؤں گا۔ لیکن بھائیو نہیں، اس پریشانی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، لیکن حدیث میں آتا ہے جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، وہ عافیت، سلامتی اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ امتحان سر پر آئے، طالب علم دعا کروا رہا ہے جی میرے لیے دعا کریں، جیسے ہی وہ امتحان گئے پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو ایسا بندہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسا بندہ کہ اللہ تعالیٰ دعا جلدی قبول نہیں کرتے، اس کی جلدی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں جو بندہ خوشحالی میں، امن میں، سلامتی میں، راحت میں اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو خوشحالی میں مجھے یاد رکھ، تنگی میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ 33ویں بات جی، یہ اہم بات ہے، غیر اللہ سے دعا مانگنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا مانگنی۔ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ دعا عبادت ہے، جب دعا عبادت ہے تو دعا اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں دھوکہ یہ دیا جاتا ہے، کہتے جی دیکھیے نا آپ جو ہے نا حکیم سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دعا دے تاکہ شفا ملے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن ظاہری ہم ڈاکٹروں سے مدد نہیں مانگتے، اپنا چندہ نہیں مانگتے۔ تو یہاں پر مسئلہ سمجھ لے بنیادی طور پر بھائیو، پریکٹیکل یہ دلیلیں دے کر قیاس کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ جو فوت شدگان ولیوں کو، نبیوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اس کی پریکٹیکل دلیل کیا ہے، عملی؟ یعنی کہ ایک نبی نے، یعنی کہ پورے قرآن مجید میں اس کی کیا دلیل ہے کہ کسی نبی نے، کسی ولی نے اپنے پچھلے فوت شدگان
ولی کو نبی کو دعا میں پکارا ہو، یہ چاہیے ہمیں۔ اور چیلنج ہے چیلنج ہے چیلنج ہے کیا کہ پورے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پڑھ جائیے، کسی نبی نے پچھلے نبی فوت شدگان کو مدد کے لیے پریکٹیکل طور پر عملی طور پر نہیں پکارا ہے، نہیں دعا کی۔ جب بھی کہا ربنا ربنا، اصحاب کہف نے کہا ربنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا، حضرت جو ہے نا یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ کوئی ایک نبی ولی ایسا نہیں جس نے پچھلے فوت شدگان کو دعا میں پکارا ہو۔ آپ دلیلیں دیتے ہیں زندہ کی اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ فوت شدگان کو پکارنا چاہیے۔ بھائیو پریکٹیکل عملی طور پر اچھا سائے ستہ میں 700 کے تقریباً دعائیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے سب میں ربنا ربنا ہی ہے، کسی نے بھی۔ اور ہم چیلنج کرتے ہیں، چیلنج چیلنج چیلنج، جو بندہ قرآن میں سے ثابت کر دے عملی طور پر، جیسے ہم کر رہے ہیں کہ علی جویری کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، عملی طور پر ثابت کر دے، ہم انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہی نہیں پڑھائیں گے نہ درس دیں گے۔ اور ویسے بھی بے وقوفی ہے غیر اللہ کو پکارنا۔ کیسے؟ ایک پینسل پڑی ہوئی ہے ہلکی سی، ایک بندہ اٹھا سکتا ہے نا، تو 3 بندوں کو پکارا جائے، 5 بندوں ادھر آؤ یہ پینسل اٹھاؤ، لوگ کہیں گے بے وقوف ایک بندہ جب پینسل اٹھا سکتا ہے تو 5 بندوں کو مدد کے لیے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح جب ایک اللہ ہماری پریشانی مشکل دور کر سکتا ہے تو پھر بھائیو ہمیں جو ہے یہاں پر غیر اللہ سے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائیو 34ویں بات، اور یہ بڑی اہم بات ہے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ آج ہم زندہ ہیں تو ہم اپنے فوت شدگان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج زندہ کل نہیں ہوں گے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ 100 سال پہلے والے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہ زندگی کے میلے ہیں، بعد میں ہم بھی قبر والے ہیں۔ بندہ گھر والا ہو نہ ہو بھائیو، پیسے والا ہو نہ ہو بھائیو، بندہ جو ہے نا کسی اور چیز کا مالک ہو نہ ہو، قبر والا ضرور ہے۔ تو جب آج ہم قبر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، مومن مسلمانوں کو، فوت شدگان کو، تو کل اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کرے گا جو کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ قانون پاس کیا ہے سورہ رحمان میں، جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، جیسا بندہ نیکی کرتا ہے ویسا وہ بدلہ پاتا ہے۔ اپنی ہر دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو، اپنے بڑوں کو بھائیو، فوت شدگان کو، اپنے غائبی ساتھیوں کو بھائیو ہم دعاؤں میں یاد رکھیں، بلکہ یہ قبولیت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے غائبانہ طور پر اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، ایک فرشتہ اس کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ جو بندہ اپنے استاد کے لیے، اپنے بھائی مسلمان کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے، اللہ تو اس کو بھی عطا فرما۔ معلوم ہوا جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے اس کی اپنی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے اپنی زندگی میں کہ اساتذہ کو، صحابہ کرام کو، اور یہ اللہ کو اور نبیوں کو دعاؤں میں، اسلام میں یاد رکھنے سے بندے کی اپنی دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اور بھائیو 34ویں بات حرف آخر ہے، بھائیو یہ بات سمجھ لیں بڑی زبردست ہے اور میں نے اینڈ میں رکھی ہے بات۔ یہ 34واں پوائنٹ یہ ہے کہ بھائیو دعا ہے ایک کرنی، ایک ہے کروانی۔ بھائیو ہمارا بڑا زور رہتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے یا دعا کروانی چاہیے، ہم اس بحث میں جاتے ہی نہیں ہیں کہ دعا کرنی چاہیے یا کروانی چاہیے، ہم کہتے ہیں دعا لینی چاہیے۔ آج کل دعا کروانے کا تو رواج ہے، دعا لینے کا رواج نہیں ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کریں کہ وہ آپ کو دعا دیں، آپ نے یہ دعا کروائی نہیں بلکہ آپ نے دعا لی ہے۔ آپ ایک غریب آدمی کی مدد کریں، آپ نے پھر اس سے دعا کروائی نہیں، اس کا پیٹ، اس کا دل آپ کو دعائیں دے گا، تو یہ آپ نے دعا کروائی نہیں بلکہ آپ نے دعائیں لی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ دعائیں کرواتے ہیں، دعائیں لیتے نہیں ہیں۔
تو آج دعائیں کروانی نہیں بلکہ دعائیں لینی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام کے لیے استنجا کے لیے بندوبست کیا پانی کا، آپ نے دعا کی تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عباس نے دعا کروائی نہیں بلکہ دعائیں لی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اونٹ اور اشرفیاں پیش کی تو نبی علیہ السلام نے ان کو دعائیں دی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے دعائیں کروائی نہیں بلکہ آپ کی خدمت کر کے دعائیں لی ہیں۔ آج ہم اپنے ماں باپ کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بلکہ بے کسوں کی، ہم ان کی خدمت کر کے ہم ان سے دعائیں کروائیں نہ بلکہ ہم دعائیں لیں۔ بھائی یہ 34 پوائنٹ ہم نے یہ جمعے کے حوالے سے بیان کی ہیں، اللہ، اور 34 یا 35 پوائنٹ بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارے اس جمعے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔